पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 254 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हुकूमत का हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे बरकरार। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वफाक के खिलाफ शदीद एहतजाज की धमकी दे दी। कहते हैं वफाक को दरिया सिंध पर गैर कानूनी कैनाल बनाने का मंसूबा ख़त्म करना पड़ेगा। मंसूबा ख़त्म न किया गया तो सिंध में वफाक के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार करेगा। तवानाई और पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम पर सिंध हुकूमत नाराज़। वफाक से मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने की दरख्वास्त कर दी। महकमा बैनुसूबाई राब्ता ने वफाकी वजारत मुश्तरका मफादात कौंसिल को ख़त इरसाल कर दिया। ख़त में कहा गया है कि पानी और तवानाई के मामलात को हल करने के लिए फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की तैयारी। हुकूमत ने नेपरा को बिजली 1.71 रुपये फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त दे दी। नेपरा 4 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात हो रहे हैं। वज़ीर आज़म जल्द पैकेज का ऐलान करेंगे। सस्ती बिजली से बरामदात बढ़ेंगी। दहशत गर्दी का अगर एक ये भी जाविया है पाकिस्तान के अंदर, और जिसके ताने बाने दूर तक मिलते हैं, और उन दहशत गर्दों को जहाँ से सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, उसका एक मकसद ये है कि पाकिस्तान अपने कुदरती वसाइल से फैज़ याब न हो सके। हमें इस बात को तय करना होगा कि कब तक ये खून बहाया जाता रहेगा। उलमा और दानिशवरों की खिदमत में मेरी ये गुजारिश है कि आप अवाम में मस्बत सोच और तहकीक की हौसला अफजाई करें ताकि गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा को रोका जा सके। दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहद होना होगा। ज़ाती मफाद के लिए मुल्की इस्तेहकाम दाव पर लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कुदरत ने हमें मादनियात की दौलत दी है। खरबों डॉलर के ख़जाने पहाड़ों के अंदर हैं। दहशत गर्द चाहते हैं हम उन वसाइल से फ़ायदा ना उठाएं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। उलमा कराम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल और अस्करी क़यादत की बैठक। कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को बेनकाब किया जाएगा। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। मुल्क की सलामती के लिए तमाम सूबों का ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। फिल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। दहशतगर्दी का ना कोई कौम है, ना इसका कोई मजहब है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने, बलूचिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए हॉस्टाइल एजेंसीज करवा रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला इनका भरपूर मुकाबला किया जाएगा। जो बलूचिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी का लहर है, उनके साथ निमटना, वो भी एक गैर रिवायती अंदाज में और एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाके निमटना होगा। कि इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ अवाम भी जो है अपनी हुकूमत के शाना बशाना कड़ी होगी। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर एक्शन का ऐलान। सूबाई वजीर ज़हूर बलदी कहते हैं हालिया दहशत गर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। शुएब नौशरवानी बोले दहशत गर्दों से गैर रिवायती अंदाज से निपटेंगे। तर्जमान बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह कर चुके हैं। इस मौके पे मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब का बेहद मशकूर हूँ। जाफर एक्सप्रेस दोबारा आज रवाना हो रही है चमन कोयटा, तो इंशाल्लाह इससे बलूचिस्तान के आवाम को कराची, लाहौर और पेशावर तक आसानियाँ पैदा होगी। बोलान में दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद मुकम्मल बहाल। ट्रेन सख्त सिक्योरिटी में 400 मुसाफिरों को लेकर क्वेटा से पेशावर रवाना हुई। रुकने कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने मुसाफिरों को रुखसत किया।
روانگی سے پہلے مکمل تلاشی اور اسکیننگ کی گئی۔ مسافروں کا ریلوے آپریشن کی بحال پر اظہار مسرت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی کی تیاریاں مکمل ہیں۔ 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ فیصلے پر عمل کے لیے وفاق اور صوبوں میں رابطہ ہے، صوبوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ مانی پی ٹی آئی نے ریڈ کارپٹ بچھا کر دہشت گردوں کو آباد کیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید، کہا خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی کہاں ہے، کتنا فعال ہے۔ علی امین گنڈاپور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے بجائے روزانہ کوئی بہانہ بناتے ہیں۔ سرحد پر باڑ لگانے کا کام 92% تک مکمل ہو گیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ جیت رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے کلائمیٹ فائنانسنگ کی تصدیق کر دی۔ پاکستان کو 28 ماہ میں 1 ارب 30 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ فائنانسنگ پر پاکستان سے بات چیت کامیاب رہی۔ ای ایف ایف پروگرام ستمبر میں طے ہو چکا، نئی قسط کے لیے معاہدہ 25 مارچ کو ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پانی کے بچاؤ کے لیے پنجاب میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی تجویز دے دی۔ پانی ضائع کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور جرمانوں کا بھی حکم۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس کی سماعت، جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے۔ گھروں کے باہر گاڑیاں دھوئی جا رہی ہیں، قحط کی صورتحال بنتی جا رہی ہے، کیا متعلقہ حکام یہ رپورٹس نہیں پڑھتے؟ کمرشل مارکیٹس میں پانی کے میٹر لگانے کی ہدایت۔ کراچی میں تعینات غیر ملکی قونصل جنرلز کی عید شاپنگ، روسی اور سری لنکن قونصل جنرل کراچی کے بازاروں کی رونقیں دیکھ کر حیران۔ روسی قونصل جنرل نے کہا کہ کراچی میں تو عید سے قبل ہی عید کا سماں ہے۔ سری لنکن قونصل جنرل نے کہا کہ جب تک کراچی کی مارکیٹ کا چکر نہ لگائے تو عید کی تیاری مکمل نہیں ہوتی۔ چھوٹی عید کے لیے بڑی خریداری، ملک بھر کے بازاروں میں گہما گہمی عروج پر۔ خواتین اور بچے شاپنگ میں سب سے آگے، کپڑوں کے بعد میچنگ جوتی اور جیولری کی تلاش۔ خواتین نے سجنے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے مختلف شہروں سے پردیسی اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنز پر رش بڑھ گیا، شہریوں کا کرائے بڑھنے کا شکوہ۔ جمعۃ الوداع پر حرمین شریفین میں روح پرور اجتماعات، لاکھوں افراد کی شرکت، خصوصی دعاؤں کا اہتمام۔ پاکستان میں بھی نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات ہوئے، غزہ اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ یوم قدس پر فلسطینیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ جمعۃ الوداع کے بعد ملک بھر میں خصوصی اجتماعات، لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں مجلس وحدت المسلمین نے ریلیاں نکالیں۔ ملتان، راولپنڈی، مظفر گڑھ، گلگت سمیت دیگر شہروں میں بھی اجتماعات ہوئے۔ اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیاں بند کروانے کا مطالبہ۔ جمعۃ الوداع کی مبارک رات، غزہ پر بموں کی برسات۔ اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹے میں مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ محاصرے کی وجہ سے غزہ میں بھوک کے ڈیرے، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہونے کے قریب۔ اقوام متحدہ کا اظہار تشویش، انسانی المیہ کا انتباہ۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد کا مظاہرہ، نئے انتخابات کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تونسا میں ایڈز کے سدباب کے لیے آپریشنل پلان طلب کر لیا۔ ایڈز سے متاثرہ بچوں کے مکمل مفت علاج کی ہدایت۔ یونیسیف، WHO اور محکمہ ہیلتھ پنجاب کا جوائنٹ مشن قائم۔ مشن 7 تا 14 اپریل متاثرہ بچوں کی ہسٹری ٹریسنگ کرے گا۔ کراچی میں ساحر حسن منشیات کیس میں اہم پیش رفت، اداکار ساجد حسن کے مینیجر کے خلاف ویٹ کی خریداری کا ثبوت مل گیا۔ پولیس کے مطابق منشیات فروش کو ساجد حسن کا مینیجر مکرم علی رقم فراہم کرتا تھا۔ مکرم کی منشیات فروش بازل کو دی گئی ڈپازٹ سلپ سامنے آ گئی۔ ساحر حسن 3 سال سے منشیات ویٹ کا کاروبار کر رہا تھا اور ادھار بھی دیتا تھا۔
محکمہ داخلہ پنجاب کا اسلحہ لائسنس پر فراڈ عناصر کے خلاف ایکشن، اسلحہ لائسنس کے نام پر جعلی ویب سائٹس بند، سخت کارروائی ہوگی۔ محکمہ داخلہ نے چیئرمین پی ٹی اے اور ڈی جی ایف آئی اے کو مراسلے لکھ دیے، بوگس ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف سخت ایکشن کی سفارش۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا غیر ملکی گاڑیوں پر 25% ٹیرف، کینیڈا پر براہ راست حملہ قرار۔ کینیڈا نے امریکہ سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے تمام تعلقات ختم کر دیے۔ تجارتی جنگ امریکی صارفین کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایران ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے بالواسطہ بات چیت کے لیے تیار۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جوہری معاہدے پر امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ایران نے خط عمان کے حوالے کر دیا۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں 7.7 شدت کا زلزلہ، بلند و بالا عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ بینکاک میں زیر تعمیر 30 منزلہ عمارت گرنے سے 43 افراد ملبے تلے دب گئے۔ تھائی لینڈ میں حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ میانمار کے دارالحکومت میں متعدد عمارتیں تباہ۔ بھارت، بنگلہ دیش، چین میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈائریکٹر پروگرامنگ سید انصار نقوی کی 5ویں برسی۔ انصار علی نقوی کراچی میں پی آئی اے طیارہ حادثے میں شہید ہوئے تھے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک فیملی کا غم آج بھی تازہ ہے۔ طیارہ حادثے میں 97 افراد زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ کراکرم مختلف مقامات پر بند۔ گلگت سے راولپنڈی کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ کئی علاقوں میں مسافر پھنس گئے۔ لوئر دیر میں خال کمرٹال میں لینڈ سلائیڈنگ سے اسکول کی عمارت گر گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ اسکول کھلنے سے چند منٹ پہلے ہوئی۔ T20 کے بعد 50-50 کا امتحان۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ خراب موسم اور بارش کے باعث قومی ٹیم نے انڈور پریکٹس کی۔ کپتان محمد رضوان جیت کے لیے پرعزم۔ اور فیصل آباد میں دوران ڈکیتی خاتون سے اجتماعی زیادتی کے 2 ملزم گرفتار۔ پولیس نے چھینا گیا موبائل فون بھی برآمد کر لیا۔ تیسرے ملزم کی تلاش جاری۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کا متاثرہ خاتون کے گھر کا دورہ۔ ملزموں کو قرار واقعی سزا دلانے کی یقین دہانی کرا دی۔